اللہ کے بندو قرآن پڑھنے سے پیچھے مت رہو، اس لیے کہ اگر آپ کو دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہو، رک رک کر کے پڑھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسے لوگوں کو ڈبل اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک حرف پر قرآن میں کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی کم سے کم۔ اگر ایک آدمی بڑی عمر کا ہو گیا، ان کا زبان نہیں اٹھتا، وہ اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، وہ ہکلا ہکلا کر کے پڑھتا ہے، اپنی آواز کو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرتا ہے، خوبصورت انداز میں وہ تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، میرے نبی نے یہ خوشخبری سنا دی کہ تم کو ڈبل اجر ملے گا، 10 کی جگہ تم کو 20 ملے گا۔ ہم شرماتے ہیں، اس عمر میں بھی ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے۔ پڑھیے قرآن، اللہ کی قسم آج سے وعدہ کیجئے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ آج پڑھنے نہیں آتا ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ہم اور آپ ایک روٹین بنا لیں، ایک روٹین بنانا ہے کہ روزانہ مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھنا ہے۔ جتنے لوگ ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنے نوجوان ہیں، جتنے بچے ہیں، مائیں اور بہنیں ہیں، میں ایک ایک تک یہ پیغام بتانا چاہتا ہوں۔ آج جتنی پریشانی ہمارے ساتھ ہے، جتنی مشکلات ہیں، اور جتنی ہم اور آپ بے قرار اور بے چین ہیں، اللہ کی قسم ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، سب جنات شیطان ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور روزانہ روٹین بنا لیجئے کہ روزانہ ہم کو اتنا قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو انڈر لائن کیجئے، علماء کو فون کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے، اور اہل علم سے اس کو آپ سمجھ لیجئے، لیکن روزانہ کا روٹین بنائیے، روٹین بنائیے۔ فہم سلف کے ساتھ تازہ ترین لیکچرز اور مختصر ویڈیوز کے لیے رانچی دروس کو سبسکرائب کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے،
خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو وجود میں لایا، ہمیں اور آپ کو انگنت و بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی خواتین، پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع ہوگا آپ کے سامنے، قرآن سے دوری، اسباب اور نقصانات۔ آج جب سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا جاتا ہے، دنیا کے مسلمانوں پر نگاہ دوڑائی جاتی ہے، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ آج ہم اور آپ قرآن سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ قرآن سے ہمارا اور آپ کا رشتہ بس برائے نام ہے، قرآن سے ہمارا اور آپ کا لگاؤ بالکل نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن اسباب کے تحت یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے قرآن سے ایسا رشتہ بنا کر کے رکھا، تو پھر ایسے میں بہت سارے نقصانات ہیں، جس کا خمیازہ ہم اور آپ بھگت رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم بات کی شروعات ایک مثال سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اور وہ ایک ایسے جنگل کے راستے سے جا رہا ہے جو راستہ بالکل ٹیڑھا میڑھا ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے، راستہ ہموار بھی نہیں ہے، راستہ اونچ نیچ ہے، دائیں بائیں گڈھے ہیں، آگے پیچھے نشیب و فراز ہیں، رات کی اندھیری ہے، اور سانپ اور بچھو کا خطرہ ہے، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کا بھی ڈر ہے، اور بالکل تاریک سی رات ہے، اور اس بندے کے ہاتھ میں جو راستہ طے کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے، یا آج کے حساب سے اگر بات کیا جائے تو اسمارٹ فون ہے، ان کے پاس فلش لائٹ ہے، یا اس کے پاس ٹارچ ہے۔ وہ آدمی چاہے گا تو اپنے ٹارچ کو جلا کر کے، روشنی اختیار کر کے، اپنے موبائل کو نکال کر کے فلش لائٹ جلا کر کے نشیب و فراز سے بچ سکتا ہے، گڈھوں سے بچ سکتا ہے، سانپ اور بچھو سے بچ سکتا ہے، کیڑے اور مکوڑے سے بچ سکتا ہے، رات کی تاریکیوں سے نکل کر
خاردار اور کٹھن راستوں سے نکل کر کے آرام سے اپنے دامن کو بچا کر کے وہ راستہ طے کر سکتا ہے. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ وہ بندہ نہ اپنا ٹارچ جلاتا ہے نہ اپنا فلش لائٹ جلاتا ہے. اس آدمی کے اوپر اگر ہم اور آپ افسوس کریں تو جتنا بھی افسوس کریں کم ہے. ہم یہی کہیں گے کہ یہ آدمی کتنا پاگل ہے, یہ آدمی کتنا بیوقوف ہے, اندھیری رات ہے, تاریک راستہ ہے, خاردار راستہ ہے, نشیب و فراز والا راستہ ہے, ہموار راستہ نہیں ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, سانپ بچھو کا ڈر بھی ہے. ایسے میں وہ بندہ ٹارچ جلا کر کے, فلش لائٹ جلا کر کے راستے کا سفر کر سکتا ہے. لیکن یہ بندہ ہے کہ اپنے ٹارچ کو آف کیے ہوئے ہے, یہ بندہ ہے کہ اپنے موبائل میں فلش لائٹ کو آف کیے ہوئے ہے. یہی حال ہم نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ بنا کر کے رکھا ہے. یہی حال ہم نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ بنا کر کے رکھا ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالیں, سماج کے اوپر نگاہ ڈالیں, معاشرے کے اوپر نگاہ ڈالیں, پوری دنیا کے اوپر نگاہ ڈالیں کہ ہم چاروں طرف سے مصائب میں گھرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے پریشانی ہی پریشانی ہے, اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں, مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے مشکلات ہی مشکلات ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے. ایسے حالات میں ہمارے اور آپ کے پاس ہر گھر میں قرآن ہے, ہر گھر میں اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہو, تم ظلمات میں پھنسے ہوئے ہو, تم مسائل میں پھنسے ہوئے ہو, تم مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو, تم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہو. اٹھاؤ قرآن کو, کھولو قرآن کو, نکالو طاق سے قرآن کو. وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, وہ قرآن اللہ کا نور ہے. جب اس کتاب کو پڑھو گے, جب اس کتاب کو سمجھو گے, جب اس کتاب کے اوپر عمل کرو گے, تمہیں وہ کتاب روشنی دے گی, وہ کتاب تمہیں راستہ دکھائے گی, اور وہ کتاب سے تمہیں نور ملے گی, روشنی ملے گی. ظلمات سے تم نکل جاؤ گے, تاریکیوں سے نکل جاؤ گے, مصائب سے نکل جاؤ گے, مشکلات سے نکل جاؤ گے, پریشانیوں سے نکل جاؤ گے. رحمتوں کی بارش ہو جائے گی, برکتوں کی بارش ہو جائے گی, اور تم جو ہے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. بے مثال کے ذریعہ یہاں پر اس بات کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں, قرآن سے ہم اور آپ اپنا لگاؤ بنا لیں. یہ قرآن ایک نور ہے, یہ قرآن ایک روشنی ہے, یہ قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے, یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے, یہ ذات حیات ہے, یہ نظام زندگی ہے. ہم اس نظام کے ذریعہ, ہم اس قرآن کے ذریعہ, ہم اس ضابطے کے ذریعہ ہم اپنے زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں, ہم اپنی پریشانیوں کو ٹال سکتے ہیں, ہم مشکلات سے اور اندھیروں سے نکل سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بابت کیا فرمایا ہے. قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے نور اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی ہے. یہ نور اور یہ کتاب یہ ایک ہی چیز ہے. کچھ لوگوں نے یہاں پر غلط تفسیر کیا ہے اور نور کو الگ معنی میں استعمال کیا ہے, کتاب کو الگ معنی میں استعمال کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, نور من نور اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا, یعنی نبی کو پیدا کیا, اور پھر نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کیا, تمام مخلوقات کو پیدا کیا. یعنی اگر نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی, نبی نہ ہوتے تو یہ آسمان نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی. یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, بہت بڑے طبقے ہیں, لیکن یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار ہے. آپ کو بشر نہیں مانتے ہیں بلکہ آپ کو نور من نور اللہ مانتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے نور و کتاب مبین دونوں کو ایک ہی معنی میں اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے, جو آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے, یہدی بہ اللہ, یعنی اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین
تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ اگر دو ہوتے، نبی کا معنی یا نور کا معنی نبی ہوتا اور کتاب کا معنی قرآن ہوتا تو یہدی بہ اللہ نہیں ہوتا، بلکہ یہدی بہم اللہ ہوتا، یعنی ڈوئل کا استعمال ہوتا، تثنیہ کا استعمال ہوتا، دو کا استعمال ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر سنگولر کا لفظ استعمال کیا ہے، یہدی بہ اللہ، یعنی اس قرآن کے ذریعہ، نور و کتاب مبین، یعنی یہ کتاب نور ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16۔ اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی رضا کے تلاش مند ہیں، خواہش مند ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے، سبل السلام، سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، اللہ اپنے حکم سے جب بندہ قرآن کو نور تسلیم کرتا ہے، روشنی تسلیم کرتا ہے، ہدایت کی کتاب تسلیم کرتا ہے، اٹھاتا ہے قرآن کو، پڑھتا ہے قرآن کو، سمجھتا ہے قرآن کو، عمل کرتا ہے قرآن پر، تو اللہ رب العالمین انہیں تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہدیہم الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دکھا دے۔ اللہ کہتا ہے صراط مستقیم کی تلاش ہے تو کھولو قرآن کو، سمجھو قرآن کو، عمل کرو قرآن کو، یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کی کتاب بنا دیا ہے، جو تمہارے لیے صراط مستقیم ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں جن اسباب کے تحت ہم اور آپ قرآن سے دور ہیں، پورا معاشرہ قرآن سے دور ہے۔ پہلا ہے قرآن کے فضائل سے ناآشنا ہے، فضائل قرآن سے لا علمی، یعنی قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کا امپورٹنس کیا ہے، اس اہمیت کو، اس فضیلت کو، اس اہمیت کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم ناآشنا ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو جانا ہوتا، قرآن کو ہم نے سمجھا ہوتا، قرآن کے بارے میں، قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اگر جانکاری ہوتی، علم ہوتا، تو یہ رویہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہوتا جو آج قرآن کے ساتھ ہمارا اور آپ کا رویہ ہے۔ یہ قرآن کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس قرآن کے بارے میں؟ یہ قرآن اتنی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بھی چیز ہمیں اور آپ کو نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ قرآن کی دولت اور یہ اسلام کی دولت اللہ رب العالمین کے جانب سے مل جائے تو دنیا کے اندر سب سے عظیم ترین نعمت اور سب سے عظیم ترین دولت یہ قرآن کی دولت ہے، یہ اسلام کی دولت ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہ کتاب باعث سکینت ہے۔ آج انسان سکون کی تلاش میں کہاں کہاں جاتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا عمل کرتا ہے، کیا کیا ترکیبیں اختیار کرتا ہے۔ اس قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو عمل کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ دنیا کے اندر کسی کونے میں اور کسی گوشے میں کسی چیز کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے انسان کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، باعث تسکین ہے، باعث رحمت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحم کیوں نہیں کرتا، اللہ ہمارے اوپر کرم کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کو سمجھیں گے، اس قرآن کے اوپر عمل کریں گے۔ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اوپر رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ آج ہم ہدایت کے لیے بھٹک رہے ہیں، راستے کی تلاش میں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہدایت چاہیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کتاب تو ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔
اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے بہترین کتاب اس دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب ہے تو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو ہدایت یافتہ ہے. اسی پر بس نہیں ہے، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے. شفا رکھ دی ہے. بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے. جسمانی علاج بھی ہوا کرتا ہے، روحانی علاج بھی ہوا کرتا ہے. آج اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن ہے کیا چیز. انسانی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور تمام کے تمام مسائل کا حل اس قرآن کے اندر ہے. جو قرآن ہم نے اور آپ نے باندھ کر کے گھروں کے اندر رکھ دیا ہے، فضیلت اور اہمیت کو نہیں سمجھا. تمام مسائل کا حل. ہم پریشان ہیں کہ میرے مسئلے کا حل کیسے ہوگا، ہماری زندگی کے مسائل کیسے سدھریں گے. اس قرآن کے اندر اس کا حل موجود ہے. اس قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب، اس قرآن کے اندر ہر بیماری کا علاج. یہاں تک کہ انسان آخری منزل تک جاتا ہے وہاں تک اس قرآن کے تعلق سے قدم بقدم قرآن کی ضرورت پڑتی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کم و بیش 90% یا اس سے زائد کہہ لیجئے اکثر مسلمان فضائل قرآن سے، قرآن کی اہمیت سے، قرآن کے فضائل سے ناآشنا ہے، نہیں جانتے، جس کی وجہ سے قرآن کے ساتھ ہمارا اور آپ کا یہ رویہ ہے. انسان کے فطرت میں، انسان کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات رکھ دی ہے کہ اگر کسی چیز کی اہمیت کا اگر پتہ چل جائے تو انسان اس کام کو کرنے میں خوب محنت اور لگن سے وہ کرتا ہے، خوب محنت سے کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کسان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، موسم بڑا اچھا ہے، کھیت کھلیان میں وہ لگ جاتا ہے. کڑاکے کی سردی میں نے دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے، جو لوگ دیہات آنا جانا کرتے ہیں، دیہات کے لوگوں سے جن کا تعلق ہے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ کس طرح کسان لوگ کھیت میں جا کر کے کڑاکے کی سردی میں کھیتیاں اگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر سے کھیتی نکلے گی اور کھیتیاں جو ہے نکلے گی تو ہمارا فائدہ ہوگا اور ہمیں کامیابی ملے گی. کسان محنت کرتا ہے، کڑاکے کی دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کسان جا کر کے محنت کرتا ہے. آپ ایک تاجر کو دیکھ لیجئے، جب وہ تجارت کرنے لگتا ہے، تھوڑا بہت منافع ہونے لگتا ہے، مزید محنت کرتا ہے، مزید کوشش کرتا ہے، اور اتنی کوشش کرتا ہے 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 24 گھنٹے وہ بزنس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اور کامیابی کی منزل طے کرتا ہے. کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہاں محنت کریں گے، تجارت میں ٹائم دیں گے، تجارت میں وقت دیں گے تو ہماری کامیابی کوئی روک نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک طالب علم کو دیکھ لیجئے، ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیجئے، جب وہ ڈاکٹر کی تیاری کرتا ہے، انجینئرنگ کی تیاری کرتا ہے، سول کی تیاری کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. درمیان میں کسی کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے. یتیم ہو جانے کے بعد ان کے خرچے بند ہو جاتے ہیں. بیچارہ محنت اور مشقت کرتے ہوئے، ٹیوشن کرتے ہوئے اور دوسرے بچوں کو پڑھا کر کے، ٹیوشن کر کے کسی طریقے سے مینج کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی، کامیابی ملے گی. قرآن کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا یہ رویہ نہیں ہے. ہم قرآن کی فضیلت سے ناشنا ہے. اگر قرآن کی فضیلت کو جانتے، قرآن کی اہمیت کو جانتے تو اس قرآن کو پڑھنے میں ہم کوتاہی نہیں کرتے، اس قرآن کو سمجھنے میں ہم کوتاہی نہیں کرتے، اس قرآن کے بارے میں جو کچھ جانکاری ہے ہم عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے. اگر ہم جانتے تو کسان کی طرح محنت کرتے، جانتے تو تاجر کی طرح محنت کرتے، جانتے تو طالب علم اور اسٹوڈنٹ کی طرح محنت کرتے. لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں، اور پتہ ہے تو غافل ہے، پتہ بھی ہے تو غافل ہے. دوسری چیز ہے والدین کی عدم توجہی، یعنی والدین جو ہے لاپرواہ ہوتے ہیں. والدین کی لاپرواہی، والدین کی عدم توجہی مطلب والدین کی لاپرواہی. بچے کا ذہن بالکل سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اب بچہ کا ذہن بالکل سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اب جو کچھ بولیں گے ان کے پاس، جو کچھ کہیں گے ان کے پاس،
وہ ان کے ذہن کے اندر نقش کر جاتا ہے، ان کے ذہن کے اندر بالکل نقش کر جاتا ہے۔ ایک عربی کا کہاوت ہے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی بچپن میں جو کچھ بچے کو سکھائے جاتے ہیں وہ بالکل پتھر کی طرح نقش ہو جاتا ہے۔ اگر پتھر میں نقش کیا جائے، ماربل میں لکھا جائے، سنگ مرمر میں لکھا جائے تو مٹتا نہیں ہے، تو چھوٹے بچے کے ذہن میں جو کچھ آپ ڈالیں گے بالکل ان کے ذہن کے اندر نقش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور بالکل ذہن اس کا صاف ہوتا ہے۔ فَيُحَوِّدَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ، والدین یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بچہ بن جاتا ہے، نصرانی ہوتے ہیں تو نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بن جاتا ہے، یعنی جیسے ان کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے وہ بچہ سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے تعلیم یہ دیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ بچہ بولنے لگے تو بولتے وقت اس کو اللہ کا نام سکھاؤ، بولتے وقت جب چھوٹا بچہ جب تتلانے لگے، ہکلا ہکلا کر کے بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کو کلمہ سکھاؤ، اس کو درود سکھاؤ، اس کو دعائیں سکھاؤ، صبح شام کی دعائیں سکھاؤ، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں کلمہ توحید ہے اور دیگر دعائیں ہیں ان کو سکھاؤ، ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور بالکل جو ہے ان کے ذہن کے اندر جو ہے نقش ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے، آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا کہا کہ اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے تمہارے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو انہیں مار کی سزا دو، بستر کو الگ کر دو، ڈانٹو پھٹکارو اور ضرورت کے مطابق اس کو سزا بھی دو۔ اس حدیث سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے، ایک بڑا اہم اور قیمتی نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، مطلب 7 سال کی عمر سے پہلے ان کو دینی تعلیم اور تربیت سے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ایسا کر دو کہ ان کو سورۃ الفاتحہ یاد ہو جائے، ان کو کچھ سورتیں اس کو یاد ہو جائے، تب تو بچہ نماز پڑھے گا۔ 7 سال کی عمر میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت کرے گا، رکوع کی دعا پڑھے گا، سجدہ کی دعا پڑھے گا، دونوں سجدے کے درمیان کی دعا پڑھے گا، التحیات پڑھے گا، درود پڑھے گا، سلام پھرنے کے بعد کی دعا پڑھے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ 7 سال سے پہلے ہمیں بچوں کو ایسا اپڈیٹ کر دینا ہے کہ نماز کا طریقہ سیکھ جائے، اور 7 سال کے بعد اس کو کہو کہ پورے طریقے سے تم نماز پڑھو، اور 7 سال سے 10 سال کے درمیان وہ پورا ٹریننگ کا ٹائم ہے۔ 7 سال سے 10 سال تک 3 سال کا وقفہ، یعنی اس 3 سالوں کے اندر اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کر دو، ایسی تعلیم اور ایسی تربیت دے دو کہ نماز کے بارے میں اور نماز کی دعاؤں کے بارے میں بالکل کمپلیٹ ہو جائے اور کوئی کمی اس کے اندر محسوس نہیں رہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم فخر کرتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا وکیل ہے، وکیل کی پڑھائی کر رہا ہے، ہمارا بیٹا جج بننے جا رہا ہے، ہمارا بیٹا ٹیچر ہے، لیکن اللہ کی قسم افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ نماز کی ساری دعائیں ان کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ سور وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، وہ دعائے قنوت بھی ان کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کا جنازہ پڑھانے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی ہے، کبھی ضرورت پڑنے پر وہ 2 رکعت مصلی پہ آگے بڑھ کر کے نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا حال ہے۔ کیا ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہماری اور آپ کی کمزوری نہیں ہے؟ آج ہمارے ہاتھ میں اگر بچے ہیں، تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں، اللہ کی قسم آج کے اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو اپنے کمانڈ میں اگر رکھنا چاہتے ہیں اور صحیح رہنمائی دینا چاہتے ہیں اور صحیح راستے پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اسی قرآن کی تعلیم سے، تربیت سے اپنے بچے کو صحیح راستے پر رکھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن کی تعلیم نہیں دیا تو اللہ کی قسم آج یہ بچے جو ماحول ہے، جو معاشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہا ہے، ہماری بیٹیاں غیر مسلم لڑکے سے شادی کر رہے ہیں، انہیں اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات سے کوئی واقفیت نہیں ہے اور انہیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے
تیسری وجہ کہ اس کتاب کو بہت مشکل بنا لیا. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ بھائی صاحب ہم قرآن کیسے پڑھیں گے, قرآن بہت مشکل کتاب ہے. اور بعض مولوی نے لوگوں کو سمجھا بھی دیا کہ دیکھو قرآن کو ہاتھ مت لگانا, بڑا مشکل کتاب ہے, یہ تمہارا کام نہیں, بس تلاوت کرو, طوطے کی طرح بس رٹو, تلاوت کرو, 1 قرآن 2 قرآن 10 قرآن ختم کرتے چلو, بس یہی کام تمہارا ہے. ایک پروگرام میں نے یہاں تک دیکھا, میں خود اس پروگرام میں شامل تھا, کہ ایک بچہ قرآن کی سورت پڑھ کر کے ترجمہ کر رہا تھا, تو ایک مولوی صاحب اٹھے اور اٹھ کر کے ڈانٹ کر کے اس کو بٹھا دیا کہ ترجمہ تم لوگوں کی بات بس کی بات نہیں ہے, کیوں ترجمہ کرتے ہو, کیوں قرآن کی تفسیر کرتے ہو. یہ ماحول ہے, یہ معاشرے کے اندر ہے, یعنی اس قرآن کو لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا. اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ قمر میں ایک جگہ نہیں, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, 4 جگہوں میں اللہ نے کہا یہ قرآن تمہارے لیے آسان ہم نے بنا دیا. اور کتنا آسان ہے قرآن کہ اگر کوئی یاد کرتا ہے, ایک 3 سال کا بچہ, اللہ کی قسم کتنی سورتیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں. 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر سب سے عظیم ترین کتاب, سب سے مقدس کتاب, اس کتاب کے ٹکر میں پوری دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے. پورے زیر زبر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ قرآن آسان ہونے کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر. یہ دلیل ہے قرآن آسان ہونے کی. ایک بزرگ آدمی, نوجوان آدمی یا بزرگ آدمی چاہتا ہے کہ قرآن کی کچھ صورتیں ہم یاد کر لیں, وہ ذہن کے اندر نقش ہو جاتا ہے اور قرآن کو یاد کر لیتا ہے, اور پوری زندگی اس کو قرآن یاد رہتا ہے. قرآن کا پڑھنا آسان, تھوڑی کوشش کیجئے. سمجھنا آسان, پڑھیے ترجمے کو, آپ کو سمجھ میں آئے گا. بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گا. جہاں نہیں سمجھ میں آئے گا آپ علماء سے سمجھیے, اہل علم سے سمجھیے, اپنے مطلب سے مت سمجھیے. آج ایک گمراہی یہ بھی ہے ہمارے نوجوان طبقے کے, بہت سارے نوجوان ہیں وہ اپنے ماسٹر, اپنے مولوی, اپنے مفتی سب اپنے پڑھ رہے ہیں, سب اپنے کر رہے ہیں. علماء سے نہیں پوچھیں گے, کیا پوچھیں گے علماء سے, ان سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں. اتنی گمراہیاں ہیں. فتاوے نکالتے ہیں موبائل سے اور اس فتوے کو وائرل کرتے ہیں. وہ فتوے کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس فتوہ کو کس موقع پر دیا گیا تھا, اس فتوہ کو کب لکھا گیا تھا, کس موقع سے لکھا گیا تھا, کیا مسئلہ تھا اس وقت. فتوہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فتوہ حالات اور وقت کے حساب سے بدل بھی جاتا ہے, لیکن یہاں مفتی بن جاتے ہیں, اپنے عالم بن جاتے ہیں, اپنے حافظ اور قاری بن جاتے ہیں. علماء کی رہنمائی ضروری ہے. قرآن سمجھنا ہے لیکن علماء کی رہنمائی سے پڑھیے, اور جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو پوچھیے, اہل علم سے, جاننے والوں سے پوچھیے. جو فتویٰ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, پیچیدگی ہے اس فتوے کے بارے میں علماء سے پوچھیے, اہل علم سے پوچھیے, جو جانکار ہیں ان سے پوچھیے. تو اللہ نے قرآن سمجھنے کا حکم دیا, سمجھنا ہے, پڑھنا ہے. اب ہم نے 1 قرآن 2 قرآن پڑھتے قرآن سے ہمارا لگاؤ تو ہے, ہمارا اس طرح ماشاءاللہ ہم اس مہینے میں 4 قرآن ختم کر دیے. زندگی میں آپ 50 قرآن ختم کر دیے. بتاؤ اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہو, ہر آدمی اپنے نفس کے بارے میں محاسبہ کرے, ترجمہ کے ساتھ کتنے لوگوں نے 1 مرتبہ قرآن پڑھا ہے, صرف 1 مرتبہ. الا ماشاءاللہ اکا دکا آدمی ملے گا جنہوں نے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے یا پڑھتے ہیں. باقی لوگوں کو قرآن کا ترجمہ سے کوئی مطلب نہیں. سب سے آسان کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں, احسن البیان ہے, حافظ صلاح الدین کی تفسیر ہے, محمد جوناگڑھی کا ترجمہ ہے, مسجد میں موجود ہے, مارکیٹ میں ملتی ہے. سب سے آسان ترجمہ احسن البیان, ہندی میں, اردو میں, انگریزی میں, جس زبان میں چاہیں آپ کو احسن البیان ملے گا. آسان سا ترجمہ ہے, مختصر طور پر تفسیر ہے, بہت لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے. اپنی زندگی کے اندر کم سے کم ترجمہ پڑھو, 1 مرتبہ ختم کرو. جہاں پیچیدگی ہے علماء سے, اہل علم سے پوچھو, پڑھو. یہ قرآن ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے, تب ہم کو اور آپ کو ہدایت ملے گی جب ہم اس قرآن کے حوالے سے ان باتوں کا لحاظ کریں گے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بڑی عمر ہو جانے کے بعد آدمی لوگ قرآن پڑھنے سے جھجکتا ہے کہ بھائی صاحب ٹھیک بول رہے ہیں, شیخ آپ ٹھیک بول رہے ہیں, قرآن پڑھنا چاہیے, لیکن بچپنا تو گزر گیا نا, اب جوان ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب قرآن پڑھنے بیٹھیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کیا کہیں گے, شرم آتی ہے.
कितने बार मैंने दर्स के दौरान कहा, अगर किसी को कुरान सुनाना है आकर के मेरे पास सुना ले, जो सूरतें याद हैं कम से कम मुझे सुना ले, कहां गलतियां हैं मैं आपको बता दूंगा। मेरे से आपको शर्म आती है, आप दीगर हुफ्फाज हैं उनके पास जाकर के बैठे, जो जानकार हैं, जो कारी हैं, जो हाफिज हैं उनके पास बैठे, उन्हें सुना ले, लेकिन हमें शर्म आती है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हमारी और आपकी है कि बड़े हो गए हैं, कैसे सीखेंगे कुरान को। याद रखिएगा, बड़ी उम्र आपकी हो गई है, कुरान आप सही से नहीं पढ़ सकते, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, सही से आप कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, अटक अटक करके पढ़ते हैं, हिचक हिचक करके पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ने से पीछे मत रहो, इसलिए कि अगर आपको दुश्वारी होती है, तकलीफ होती है, अटक अटक करके पढ़ते हो, रुक रुक करके पढ़ते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ऐसे लोगों को डबल अजर मिलता है, डबल सवाब मिलता है। एक हर्फ पर कुरान में कितनी नेकी मिलती है? 10 नेकी कम से कम। अगर एक आदमी बड़ी उम्र का हो गया, उनका जुबान नहीं उलटता, वो अटक अटक करके पढ़ता है, वो हकला हकला करके पढ़ता है, अपनी आवाज को अच्छी आवाज बनाने की कोशिश करता है, खूबसूरत अंदाज में वो तिलावत करने की कोशिश करता है, अटक अटक करके पढ़ता है। मेरे नबी ने ये खुशखबरी सुना दी कि तुमको डबल अजर मिलेगा, 10 की जगह तुमको 20 मिलेगा। हम शर्माते हैं, इस उम्र में भी हमें कुरान नहीं पढ़ना आता है। पढ़िए कुरान, अल्लाह की कसम, आज से वादा कीजिए कि हमें कुरान पढ़ना है। आज तो ऑनलाइन भी बहुत सारा सिस्टम आ गया है, आप ऑनलाइन उलमा से राब्ता कीजिए, आप ऑनलाइन कुरान पढ़िए, सीखिए, आप खुद सीखिए, अपने घर वालों को सिखाइए, कुरान पढ़िए। यह शर्म की बात है कि आपकी उम्र 40, 45, 50, 55 हो गई है और आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान की तिलावत करना नहीं आता, कुरान का तर्जमा पढ़ने नहीं आता, कुरान समझ में नहीं आता। यह बहुत बड़ी गलती है। और हम और आप एक रूटीन बना लें, एक रूटीन बनाने के रोजाना मुझे थोड़ा सा कुरान पढ़ना है। जितने लोग हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने नौजवान हैं, जितने बच्चे हैं, माए और बहनें हैं, मैं एक एक तक ये पैगाम बताना चाहता हूं। आज जितनी परेशानी हमारे साथ है, जितनी मुश्किलात हैं और जितनी हम और आप बेकरार और बेचैन हैं, अल्लाह की कसम सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, सब जिन्नात शैतान सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और रोजाना रूटीन बना लीजिए कि रोजाना हमको इतना कुरान पढ़ना है और कुरान पढ़ने के साथ साथ उनको समझने की कोशिश करना है कि जो मैंने पढ़ा है इसका तर्जमा किया है। नहीं समझ में आता है उसको अंडरलाइन कीजिए, उलमा को फोन कीजिए, उलमा से राब्ता कीजिए और अहले इल्म से उसको आप समझ लीजिए, लेकिन रोजाना का रूटीन बनाइए, रूटीन बनाइए। अगर मुसलमान है कुरान के ऊपर कमा हक कहो, अगर हमारा ईमान है, आज से रिश्ता जोड़ लीजिए, रमजान का इंतजार मत कीजिए। कुरान में डस्ट पड़ा हुआ है, कुरान ताकों में सजा करके रखा हुआ है, अल्लाह की कसम आज की आज जाइए और कुरान को अपने अलमारियों से निकालिए और निकाल करके साफ कीजिए और साफ करके अल्लाह की कसम उसको पढ़िए। मेरे बदन के रोंगटे उस वक्त खड़े हो गए जब मैंने सोशल मीडिया के अंदर देखा है कि टीचर ने अपने बच्चों से कहा, अपने स्टूडेंट से, कि घर में अगर कोई पढ़ी हुई किताबें हैं, बेकार किताबें हैं जो रखी हुई हैं, नहीं पढ़ी जाती हो, ले आओ स्कूल की लाइब्रेरी में, हम उसको लगा देंगे, स्कूल की लाइब्रेरी सजा देंगे। दूसरे दिन जब स्टूडेंट लोग आए स्कूल के अंदर तो अक्सर बच्चों ने अपने घर से उठा करके लाया तो कुरान मजीद को उठा करके लाया। टीचर ने अफसोस करते हुए कहा कि बच्चों, कुरान मजीद तुमने उठा करके क्यों लाया? इस कुरान को क्या हो गया? कुरान क्यों उठा करके लाया? उन मासूम बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कहा, मेरे घर के अंदर जो दूसरी किताबें हैं पढ़ी जाती हैं, लेकिन यही वो कुरान है जो कभी नहीं पढ़ी जाती है, बस रमजान में कभी कभार पढ़ लिया जाता है। क्या ये अफसोसनाक बात नहीं है? क्या ये दिल को हिला देने वाली बात नहीं है? क्या ये दिलों को झंझोड़ देने वाली बात नहीं है? कोशिश करें कुरान से रिश्ता नाता बनाएं और आज से हम और आप एक रूटीन बनाएं कि कुरान हम पढ़ेंगे और जिस तरह हो हम कुरान को समझेंगे और इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। ये कुरान क्या है? इल्म दीन है ना। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है ना। इस फर्ज को कैसे भुला दिया हमने? इस फर्ज को हमें निभाना है, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाना है। एक मसला ये भी आ जाता है कि नहीं मौलवी साहब वजू नहीं किए हैं तो कुरान कैसे पढ़ेंगे? ये भी मसला मैं आपको बता दूं, वजू अगर बना करके कुरान पढ़ते हैं तो ये अफजल है, लेकिन आपका वजू नहीं है, पाक है, आप उठाइए कुरान को पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, पाक साफ है, आप कुरान कभी भी उठाइए पढ़िए।
آپ دکان میں ہیں, آفس میں ہیں, فرصت ہے, آپ اٹھائیے قرآن کو پڑھ لیجیے, تھوڑا سا پڑھیے, پھر آپ مشغول ہو جائیے, پھر پڑھیے, پھر آپ کوئی کام میں مشغول ہو جائیے, پھر پڑھیے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ موبائل کا استعمال, آج ہم موبائل کے استعمال میں پاگل ہیں, غلط استعمال. جب موبائل ہی استعمال, اس موبائل سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. موبائل کے اندر قرآن کا ایپ ہوتا ہے, احسن البیان جو میں نے کہا اسے لوڈ کر لیجیے. قرآن پڑھنا ہے تو 15 لائن والی جو حفظ والی قرآن ہے اس کو لوڈ کر لیجیے. آپ موبائل دیکھ کر کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. لیکن مصحف اگر ہے تو اچھا ہے, بہتر یہ ہے کہ قرآن سے پڑھیے. اور اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے, مصحف نہیں ہے, کئی ایسی جگہ میں ہے, تو موبائل کے ذریعہ پڑھیے. یعنی قرآن پڑھنے کے اور قرآن سے اپنا رشتہ ناتا بنانے کے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں. باتیں کچھ اور تھی دنیاوی نقصانات اور اخروی نقصانات کے تعلق سے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے ربط اور ضبط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے اللہ رب العالمین ہم سب کا رشتہ مضبوط اور مستحکم بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم.